بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کی حالت میں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کرواتے تھے۔ ایک بار نماز پڑھا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے۔ نماز سے فارغ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم اپنی جگہ پر کھڑے رہتے، کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو قحفہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ کر نماز پڑھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر جیسے بڑے درجے والے صحابی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹا کر ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے زندگی پاکیزہ گزاری اور پاکی میں خالق کو جا ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علامتوں سے پتہ چل چکا تھا کہ اب محبوب سے جدائی ہونے والی ہے، اس لیے جب وحی نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوش ہوئے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل تھام کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے۔ صحابہ کرام فرمانے لگے کہ لوگ تو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، یہ خوشی کا پیغام ہے۔ فرمایا، لیکن جب کام پورا ہوگا تو محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محبوب حقیقی سے جا ملیں گے۔ میں جدائی کے تصور میں بیٹھا رو رہا ہوں۔ جب فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو کہاں ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، کیونکہ ان کے اسلام لانے سے مجھے آپ کے چچا ابو طالب کے اسلام لانے کی کوشش زیادہ ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول میں اتنا کمال حاصل کر چکے تھے کہ اب ان کو اپنے محبوب کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہ ہوتی۔ ایمان لانے سے پہلے ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کر دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو بہت سے لوگ جو مدینہ کے آس پاس تھے دین سے پھر گئے، سیاسی حالات نازک ہو گئے۔ اکثر صحابہ کرام کی رائے تھی کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو واپس بلا لیا جائے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روم کی طرف روانہ کر چکے تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابو بکر سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس لشکر کو واپس کرے جسے اللہ کے محبوب نے آگے بھیجا ہے۔ میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا، چاہے مجھے یقین ہو کہ کتے ہماری ٹانگیں کھینچ کر لائیں گے۔ عشق کا فیصلہ عقل کے فیصلے کے خلاف تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ خیر اسی میں تھی اور سازشیں دم توڑ گئیں، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے، سیاسی حالاتوں کا وقت پلٹ گیا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم
پھر سے جیت گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے کچھ وقت پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی اور کتنے کپڑے میں کفن کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے وفات کا دن اور کفن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کا نصیب ہو۔ زندگی میں تو مشابہت تھی ہی صحیح، مرنے میں بھی مشابہت محروب تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے روضہ اقدس کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا، اگر دروازہ کھول جائے تو وہاں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ لہٰذا جب آپ کا جنازہ دروازے پر رکھا گیا تو تالے کو کھول دیا گیا اور دروازہ بھی کھل گیا، اور ایک اور آواز سب صحابہ کرام نے سنی، کہا ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرف لے آؤ، جان ہی دے دی جگر نے آج یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو آج قرار آ گیا۔